اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں، تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے، اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ یا 4 کی 2 کر دو۔ تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت، لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ فضول بات ہے بالکل۔ آپ نے سفر میں جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ فرق کرو بس، باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی، سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں، تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز، فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود سنت ہی ہے، وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم۔ مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں تو بس فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی۔ وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے، کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں، کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو، قضا تو نہیں پڑھ رہے، تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی، وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی، قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی، لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے، آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں، سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی، تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے، 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے، سلام پھر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی نماز آپ کی، سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی، وہ تو ادا تھی، تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو، آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے، اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے، تو ویسے ہی اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے، جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو، یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں، تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے۔ الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی، وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی، پیے چلے جا رہے ہیں، اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا، تبھی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ کب ہے؟ جلدی آ جاؤ یار۔ دلہن کا نام شگفتہ ولدیت غلام قادر شاہانی، دلہن کے وکیل کیا نام ہے بھائی؟ عبد القدیر، کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں محمد حارث ولد طارق حسن ان سے نکاح کروں، شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی کا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے، کہاں ہے دولہا؟ جلدی جلدی۔
الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد حارث والطارق حسن میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر میں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے, دولہا کو اللہ صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے. صحت ہے ماشاءاللہ, مذاق کر رہا ہوں. ایئر فورس میں اور پھر تو بھائی پائلٹ ہیں. پائلٹ بننا آسان ہے, شادی کرے گا پتہ چلے گا تیرے کو کتنا بڑا پائلٹ تھا. وہ چوہے والا لطیفہ سنا ہے نا, شیر کی شادی میں چوہا آیا تھا, ناچ رہا تھا. شیر کو غصہ آیا تو کیا کر رہا ہے, اس نے کہا پہلے میں بھی شیر ہی تھا, جب شادی ہوئی ہے تو پھر زیادہ باتیں مت کر, پہلے میں بھی کیا تھا, شیر تھا. خیر مذاق کر رہا ہوں یار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس نکاح کی برکتیں میاں بیوی کو تا دم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما, ہر طرح کی بے برکتیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.